شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. رمضان چند دن کا مہمان ہے. اس مہینے میں ہم نے جو بھی عبادات کی ہیں، اب وقت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کمایا، کیا اس سنہری موقع سے خوب فائدہ اٹھایا یا اس کو ضائع کر دیا، کہاں کامیابی ہوئی اور کہاں ناکامی. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. عقل مند وہی ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے. جو شخص آج اپنا حساب کر لے گا وہ کل کے حساب سے امن میں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا یعنی قیامت کے دن. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیے. یعنی قیامت کے دن انسان کو اس کا کیا دھرا سب کچھ بتا دیا جائے گا. اس کا نامہ اعمال کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو اپنا نامہ اعمال، دیکھو کیا کر کے آئے ہو. اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھ دیا جائے، ہمیں آج اپنا حساب کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں کیا درج کروا رہے ہیں، کیا لکھوا رہے ہیں. فرشتے سارا دن کیا لکھتے ہیں. پھر فرمایا احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے. یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں سب گن گن کے لکھ رکھا ہے. وَنَسُوهُ، اور وہ اس کو بھول چکے ہیں. یعنی ہم غلط کام کر کے بھول جاتے ہیں، ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں تو سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ بندہ اپنے شب و روز کیسے گزارتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر نفس جو بھی اس نے نیکی میں سے کوئی کام کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پائے گا. اس مہینے میں ہم نے جو کچھ کیا وہ سب ہمارے سامنے آ جائے گا. وما عملت من سوء، اور برائی میں سے بھی جو کیا ہوگا وہ بھی سامنے لایا جائے گا. اپنے برے اعمال کو دیکھ کر انسان کیا چاہے گا. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، انسان چاہے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے ان برے اعمال کے درمیان ایک دور کا فاصلہ ہوتا. کاش وہ اپنے برے اعمال نہ دیکھتا، کاش یہ برے اعمال اس سے دور ہٹا دیے جاتے. لیکن اس وقت ایسا ممکن نہ ہوگا. جو بھی انسان آج بو رہا ہے، آگے بھیج رہا ہے، اپنے ہاتھوں کی جو بھی کمائی کر رہا ہے، کل وہی اس کے سامنے آئے گی، وہی کھیتی کاٹے گا جو آج وہ لگائے گا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں آج بتا رہا ہے کہ اے لوگو ڈرو، خبردار ہو جاؤ، اپنی اصلاح کر لو. اور اس کے ساتھ ساتھ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے. یعنی اس کا یہ ڈرانا بندوں کو خوفزدہ کرنا نہیں ہے، یہ خبردار کرنا ہے کہ دیکھو کل حساب ضرور ہوگا. آج حساب کر لو اپنا کہ تم کتنے پانی میں ہو، کیا کمائی کی ہے. اسے حیرت ہوتی ہے کہ انسان جب دنیا کا کچھ مال کماتا ہے یا اس کے پاس دنیا کی کوئی نعمت ہوتی ہے تو اس کا خوب شمار رکھتا ہے، اس کا خوب حساب رکھتا ہے
کہ کتنا فائدہ ہوا، بزنس گھاٹے میں جا رہا ہے یا نقصان میں ہے یا فائدے میں ہے، وہ کہاں کھڑا ہے، اور مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ وہ اپنی تمام چیزوں کو ریکارڈ پہ رکھتا ہے اور اس کا انالیسس کرتا ہے. لیکن آخرت کی تجارت، آخرت میں انسان کے اعمال نامے میں کیا ہوگا اور کیا نہیں، اس کے بارے میں عام طور پر وہ غفلت کا شکار رہتا ہے. دنیا کا نفع نقصان تو دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا نقصان کبھی بھی اس کی تلافی ممکن نہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ آج اپنا محاسبہ کر لے. اور ویسے بھی چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود دیکھ رہا ہے، وہ علیم بصیر ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، علیم خبیر ہے، خوب خبر رکھتا ہے، الرقیب ہے، نگرانی کر رہا ہے، المہیمن ہے، ہر چیز کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے. اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا. جس کا واسطہ ایک ایسے رب کے ساتھ ہے، وہ انسان پھر کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کیسے بے خبر ہو کر دنیا میں اپنے اعمال کر سکتا ہے؟ لہٰذا آج وقت ہے کہ ہم زندگی کے اختتام سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں. رمضان شروع ہوا اور ایک ایک دن کر کے اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اسی طرح ہماری زندگی بھی آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. ہم صرف ایک ماہ کا حساب کرنے والے نہ ہوں بلکہ اپنی ساری زندگی کا حساب کرنے والے ہوں. چونکہ رمضان انسان کو اپنا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے، انٹرسپیکشن کا موقع دیتا ہے، اس لیے اس مہینے میں محاسبہ کرنا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے، یعنی اپنی آخرت کے لیے کیسے اعمال کیے ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، یعنی کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر ہی اپنی آخرت کے لیے سب کچھ تیار کرنا ہے. وہاں جا کر کام کا موقع نہ ہوگا. آج کا دن عمل کا ہے، کل کا دن جزا کا ہوگا. جو کچھ ہم آج کریں گے وہی کل دیکھیں گے، وہی کل اپنے سامنے پائیں گے. اسی کی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ ہر شخص کو آج یہ جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے. اور اس کے برعکس کس چیز سے بچنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو ان کا نفس بھلوا دیا. یعنی جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سزا یہ ہوتی ہے دنیا میں کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ کی یاد کا ایک فائدہ یہ ہے، اور رمضان جو روزے کی حالت میں انسان مسلسل اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور وہ زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اس میں انسان کو ایک ایسی روشنی اور ایک ایسی آگہی، یعنی خود آگہی نصیب ہوتی ہے کہ جس سے وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے اعمال کر رہا ہے. یہ مہینہ نفس کی تربیت ہی کے لیے تو ہے، اپنے اعمال کا حساب لینے کے لیے اور جائزہ لینے کے لیے ہی تو ہے. کیونکہ جب ہماری توجہ کھانے پینے کی طرف ہوتی ہے اور مشغولیات کی طرف ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. جب انسان کے پاس ان چیزوں سے فراغت ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو دیکھ پاتا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم سب کو اپنا حساب کر لینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اسی طرح حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امت کے ایک دانش مند انسان تھے، لیکن ان کے خیال میں دانش مند وہ ہوتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے
جو اپنا حساب رکھتا ہے اور اپنے نفس کے بارے میں سخت رویہ رکھتا ہے۔ ہم عام طور پر دوسروں کے بارے میں تو سختی کرتے ہیں، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو خود کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ محاسبہ اپنے آپ کو اس خاص ڈسپلن میں رکھنے کا نام ہے کہ جس کا وہ اہل ہے، اور روزہ تو ڈسپلن ہی سکھاتا ہے، سیلف ڈسپلن، سیلف کنٹرول۔ جہاں حساب ضروری ہے وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس راستے میں رکاوٹ کہاں سے آتی۔ اصل رکاوٹ خود ہمارے اپنے ہی نفس کی طرف سے آتی کہ انسان اپنے آپ کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے، بعض اوقات ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتا ہے، اپنے بارے میں اس کا اندازہ غلط ہوتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو بھی خوبیاں دیکھتا ہے اور اس طرح وہ بھول کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے اور اپنے ساتھ وہ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے جو دراصل ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کہ دوسروں کے چھوٹے چھوٹے رویے کو ہم بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کس موقع پر کیا کہا، کیوں کہا، اور بعض اوقات تو بدگمانی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ سب تعریف اللہ کی ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، اور اپنے برے اعمال سے بھی خود کو بچا کر اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی چالوں سے خبردار رہے، ہوشیار رہے۔ روزہ اس کو یہ موقع فراہم کرتا ہے، جب بصیرت کی آنکھیں کھلتی ہیں تو انسان کو غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ فائدہ اسی میں ہے کہ انسان ان کا اعتراف کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرے، توبہ کی طرف بڑھے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے رب سے ڈرتا ہو، جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو جنت کے طلبگار، جنت کے خریدار کو اپنے نفس کی چالوں کو خوب سمجھنا چاہیے اور اپنا حساب کرتے رہنا چاہیے۔ اور محاسبہ کا لفظ تو ہے ہی حساب سے، گننے سے، یعنی گنتی کرتا رہے انسان، جائزہ لیتا رہے۔ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے بھی ایک احتساب ہوتا ہے اور کرنے کے بعد بھی۔ ہم نے رمضان کے روزے رکھے احتساب کے ساتھ، راتوں کا قیام کیا احتساب کے ساتھ، لیلۃ القدر کا قیام کیا احتساب کے ساتھ، اور اب اختتام پر بھی ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے۔ عمل سے پہلے احتساب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے کام کرنا، یعنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کرنا، اور اختتام پر اپنی طرف دیکھنا کہ ہم نے جو کام کیا واقعی اللہ کے لیے کیا، واقعی اس کی رضا میں کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان اپنے دن کے اوقات اور معمولات، مصروفیات، ان سب کا بھی جائزہ لے، اپنی عبادات کا جائزہ لے کہ وہ کس درجے کی ہیں، کس کوالٹی کی ہیں، اپنی عادات کا جائزہ لے کہ ان میں سے کن کن چیزوں کی اصلاح ابھی باقی ہے، اپنے معاملات اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے کہ وہاں کس اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہر معاملے میں، ہر کام میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتا رہے، اور اپنے نفس کو تقوی کا عادی بنائے، اور اس کے لیے دعا بھی کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، وزکھا، اور اس کو پاک کر دے، اس کا تزکیہ کر دے، انت خیر من زکاہا، تو ہی سب سے بہترین ہے جو اس کا تزکیہ کر سکتا ہے، یعنی میں خود تو اس پہ قادر نہیں، تو ہی اس کو صاف کر دے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے، تو ہی اس کا مددگار ہے، کیونکہ ہم انسان کمزور ہیں، اور انسان کا نفس تو اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہی رہتا ہے،
ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ تو ہر آن انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، لیکن اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو انسان بالآخر نیکی کے راستے پر آ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھولنے اور اپنے نفس کے شر اور غلط فہمیوں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں جانے کے راستے ہمارے لیے ہموار کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان